السلام علیکم دوستو، اس وقت پاکستان بھر کا میڈیا جو ہے وہ اس تلاش میں ہے کہ تحریک لبیک کے حکومت کے ساتھ جو مذاکرات ہیں اس میں کیا بنا ہے، اس کی اپڈیٹ کیا ہے، مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں، ناکام ہوئے ہیں، کن شرائط کے اوپر بات ہو رہی ہے اور کن شرائط کے اوپر بات نہیں ہو رہی۔ لیکن ابھی تک کہیں سے بھی کوئی مصدقہ خبر جو ہے وہ سامنے نہیں آئی۔ لیکن رات گئے تک ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جو میکسیمم معلومات ہیں ذرائع کے حوالے سے، جو اس وقت جو مذاکراتی کمیٹی کے درمیان ڈائیلاگ چل رہے ہیں اور جو گفتگو شنید ہو رہی ہے، وہ معلومات جو ہیں وہ حاصل کی جائیں اور عوام تک جو ہیں وہ پہنچائی جائیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بابر ڈوگر صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ بھی ابھی رات گئے تک اسی خبر کی تلاش میں رہے اور کچھ مصدقہ انفارمیشن جو ہے وہ حاصل کی ہے، کیونکہ بہت ساری کنفیوژن اور میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر بڑی کنفیوژن جو ہے وہ چل رہی تھی۔ لیکن اس ویلاگ کو سننے کے بعد یہ ساری کنفیوژن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ بابر صاحب، رات گئے سے یہ خبریں چل رہی تھیں، شام گئے سے مذاکراتی ٹیم جو ہے وہ کوٹ لکھپت جیل پہنچ گئی، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، کوٹ لکھپت جیل میں نہیں گئی، کہیں اور سطح پہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ مذاکرات ہو کیا رہے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے آج بہت زیادہ غلط جو خبریں ہیں نا وہ پھیلائی گئی ہیں۔ پہلے یہ خبر پھیلائی گئی کہ جناب کہ مذاکراتی جو ٹیم ہے، جس میں تینوں منسٹر ہیں، جس میں شیخ رشید ہیں اور اس کے بعد راجہ بشارت ہیں اور اس کے بعد جو مذہبی امور کے وزیر ہیں، یہ تینوں کوٹ لکھپت جیل گئے ہیں اور سعد رضوی صاحب سے وہ جو ہے مذاکرات کر رہے ہیں، جو کہ بالکل غلط تھی۔ یہ مذاکراتی ٹیم بالکل کوٹ لکھپت جیل نہیں گئی۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسری بات یہ تھی کہ ایک خبر یہ بھی آئی کہ جی شیخ رشید صاحب جو ہیں انہوں نے سعد رضوی صاحب سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا، ان سے بات کرنے سے انکار کر دیا اور وہ گورنر ہاؤس میں چلے گئے، جو کہ بالکل غلط تھی خبر۔ اچھا، اور اس کے میں ایک بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کل سے جو تحریک لبیک یا رسول اللہ کی جو ان کی مجلس شورا کے اراکین ہیں، کل سے ان کے ساتھ رابطہ کر رہی تھی اور کل صبح بھی کچھ ڈائلاگ ہوئے۔ اس کے بعد جب یہ راوی کا برج کراس کر گئے تو اس کے بعد پھر یہ جو منسٹرز آئے تو انہوں نے بھی کوشش کی کہ یہ نا ان کو لاہور بلایا جائے اور ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائے۔ کل رات اور آج صبح جو مجلس شورا تھی، انہوں نے، ان کے اراکین نے بالکل انکار کر دیا کہ جناب جس نے بھی مذاکرات کرنے ہیں وہ مرید کے آ جائے، ہم لاہور نہیں آئیں گے۔ اور دوسری شرط یہ تھی کہ اگر مرید کے آ کے مذاکرات کرنے ہیں تو بہتر ہے کہ سعد رضوی صاحب کو ساتھ لایا جائے اور اسی صورت میں یہ دھرنا جو ہے ختم ہو سکتا ہے۔ بہرحال گورنمنٹ کی ایک بڑی کامیابی یہ تھی کہ گورنمنٹ کی نہیں بلکہ پاکستان کی بڑی کامیابی یہ تھی۔ جی، کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے مشاورت کا عمل جاری رکھا اور مجلس شورا کے اراکین نے فلیکسیبلٹی دکھائی۔ میں پھر ہم بار بار پچھلے بھی جو ہم نے ویلاگ کیے ہیں اس میں بھی اس چیز کو ڈسکس کیا ہے کہ جو تحریک لبیک یا رسول اللہ کی جو مجلس شورا ہے وہ شروع دن سے لچک دکھا رہی ہے پاکستان کی خاطر۔ اور یہ جو کلیشز ہو رہے ہیں، ان سے یہ جو لوگ ہیں ساتھ بیچارے، ان کی جانوں کو بچانے کے لیے وہ یہ کوشش کر رہی تھی کہ یہ لوگ ناموس رسالت کے لیے نکلے ہوئے ہیں، تو بہتر ہے کہ مشاورت کے ذریعے سے، ڈائیلاگ کے ذریعے سے اس مسئلے کا بہتر حل نکالا جائے۔ اب مذاکرات ہو رہے ہیں، مذاکرات کے بارے میں ویورز کو بتائیں، کیونکہ سب سے زیادہ جو اس وقت انتظار کیا جا رہا ہے وہ اس بات کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ مذاکرات کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے، کیا مذاکرات ہو رہے ہیں، صورتحال کیا ہے؟ اچھا داؤد صاحب، آج 6 یا 7 بجے کے قریب مجلس شورا کے اراکین لاہور پہنچے۔ اس کے بعد وہ ایک نامعلوم مقام پر وہ ان کو لے جایا گیا اور پہلے یہ تھا کہ گورنر ہاؤس میں مذاکرات ہوتے ہیں، جس پر مجلس شورا کے اراکین نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ایک نامعلوم مقام پر نیوٹرل جو مقام ہے وہاں پر مذاکرات ہو رہے ہیں۔ کچھ لوگ اس میں گارنٹر بھی ہیں جنہوں نے گارنٹی دی کہ جناب وہ اگر جو بھی سیٹل ہوگا وہ اس کو اس پہ عملی جامہ پہنائیں گے۔ تو مذاکرات جو ہیں وہ 5-6 گھنٹے سے جاری رہے اور اس وقت بھی جب ہم یہ بات کر رہے ہیں، اس وقت رات کے 12:30 بجے ہیں، اس وقت بھی 12:30 نہیں، اس وقت 1:30-2 کا ٹائم ہو گیا۔ جی ہاں، چلیں، میں ہو سکتا میں غلط ہوں، بہرحال اس وقت بھی مذاکرات کا عمل جاری ہے، اس میں ایک تعطل پیدا ہوا ہے۔ اصل ایشو یہ ہے۔ اچھا، حکومتی کمیٹی کیا چاہتی ہے؟ حکومتی کمیٹی یہ چاہتی ہے کہ جناب مذاکرات میں یہ چاہتی ہے کہ ایک معاہدہ کر لیا جائے
اور گورنمنٹ کو جو مجلس شورا ہے وہ تھوڑا سا ٹائم دے دے. وہ امیجیٹلی فل فور حافظ سعد رضوی صاحب جو ہیں ان کو رہا نہیں کر سکتے یا ان کے ساتھیوں کو رہا نہیں کر سکتے, ان سے پرچے واپس نہیں لے سکتے. تو گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ وہ درمیان میں کچھ گارنٹر ڈال لیتے ہیں, ان کو کچھ ٹائم دیا جائے. جبکہ مجلس شورا کے جو اراکین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک پرچے واپس نہیں ہوں گے, سعد رضوی صاحب فوری طور پر رہا نہیں ہوں گے, ان کے باقی اراکین رہا نہیں ہوں گے, وہ دھرنا واپس نہیں لے کے جائیں گے. فی الحال یہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ وہ جو کارواں اسلام آباد کی طرف جا رہا تھا وہ مجلس شورا کی ریکویسٹ پر مرید کے میں رک گیا ہے انہی مذاکرات کے نتیجے کی وجہ. ہاں, وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان مذاکرات کا کیا نتیجہ آتا ہے. اگر یہ پازیٹیو ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ وہ واپس آ جائیں گے, نہیں تو اسلام آباد جائیں گے. لیکن مجھے کوئی گھنٹہ پہلے میرے ایک سورس نے بتایا تھا کہ یہ مذاکرات جو ہے وہ پازیٹیو مثبت پیش رفت ہے, اس میں مثبت طرف جا رہے ہیں. اچھا, لیکن ابھی تک اب مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ اس میں تھوڑا سا تعطل ہے. اچھا, اس بات کی تصدیق کریں گے کہ ابھی تقریباً 7 گھنٹے سے مذاکرات یہ چل رہے ہیں, تو بیچ میں کوئی 3-4 دفعہ ڈیڈ لاک آیا ہے؟ جی, ابھی بھی ڈیڈ لاک آ گیا ہے, ابھی بھی ڈیڈ لاک ہے. اور میں آپ کو ایک اور خبر بھی دے دوں کہ سعد رضوی صاحب جو کوٹ لکھپت جیل میں اس وقت موجود ہیں, ان سے بھی مجلس شورا کے اراکین جو ہیں ان کا بار بار رابطہ کروایا جاتا ہے. جب کوئی چیز ایسی آتی ہے تو وہ ان سے فون پہ بات کرتے ہیں. اور میری اطلاع یہ ہے کہ سعد رضوی صاحب نے خاصی حد تک مجلس شورا کو سارا مینڈیٹ دے دیا ہے کہ وہ جو بھی معاہدہ کریں گے سعد رضوی جو ہیں وہ اس کو مانیں گے. اچھا بابر صاحب, ایک طرف تو یہ بات چل رہی ہے اور اس میں کوئی بات نہیں, یہ مذاکرات کا عمل پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا تاکہ اب آج کے دن 6 اور کل کی 2 شہادتیں کل ملا کر جو ہے وہ مجموعی طور پر 8 شہادتیں 7 شہادتیں جو ہیں وہ تحریک لبیک کی قیادت بتا رہی ہے, یہ ہو جانی چاہیے تھی. لیکن ایک طرف یہ مذاکرات جاری ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ ریاست پوری تیاری کر رہی ہے. کیا اس سے لگتا نہیں ہے کہ دونوں طرف ابھی بھی کہیں نہ کہیں اعتماد کا فقدان ہے حکومت کے ماضی کے کنڈکٹ کی وجہ سے, وعدہ خلافی کی وجہ سے؟ دیکھیں, بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے کہ ماضی میں جو ایگریمنٹ ہوا تھا, جو معاہدہ ہوا تھا, اس پہ حکومت نے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا, اس کو نہیں مانا, اس کی وائلیشن کی, جس کی وجہ سے یہ حالات خراب ہوئے اور آج پھر تحریک لبیک یا رسول اللہ کو ایک اور لانگ مارچ کرنا پڑ رہا ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ جو ہے اس کی جو مجلس شورا ہے وہ گارنٹی چاہ رہے ہیں. اور وہ اس کے ساتھ ساتھ پہلی بات تو یہ کہ فرانسیسی سفیر کے حوالے سے جو بھی اقدامات ہوں گے اس پہ وہ گارنٹی چاہ رہے ہیں. اور سعد رضوی جو ہیں ان کی رہائی وہ فل فور امیجیٹلی چاہ رہے ہیں, اور ان کے ساتھیوں کی رہائی اور پرچوں کی واپسی وہ فوری طور پر چاہ رہے ہیں, کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان پہ کوئی پرچہ نہیں ہے, کورٹ نے ان کو رہا کر دیا ہے. تو اب اس چیز کی وضاحت ہونی چاہیے کہ گورنمنٹ ان کو کیوں پکڑ رہی ہے, کیوں پکڑ کے رکھنا چاہ رہی ہے. ویورز, اس وقت رات کے تقریباً 1:30-2 کا وقت ہو چکا ہے, اور اب تک جو مذاکراتی کمیٹی سے میکسیمم انفارمیشن اکٹھی ہو سکتی تھی وہ یہ تھی کہ جو حکومتی مذاکراتی کمیٹی ہے اور تحریک لبیک کی مجلس شورا ہے ان کے درمیان مذاکرات کا عمل جاری ہے. متعدد مرتبہ ڈیڈ لاک آیا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ بات شروع ہو جاتی ہے. ماضی کے رویے کی وجہ سے جو ہے وہ اعتماد کا فقدان جو ہے وہ آ رہا ہے. اور یہ بھی ایک بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ اس مذاکراتی عمل میں حافظ سعد رضوی صاحب جو ہیں وہ شامل ہیں. جیل سے ان کے ساتھ ہمارے ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ مجلس شورا کے اراکین جو ہیں انہوں نے رابطہ کیا ہے, اور وہ سارے TORs اور جو شرائط و ضوابط اور جو بھی نیا معاہدہ طے ہونے جا رہا ہے اس میں حافظ سعد رضوی صاحب کو جو ہے وہ آن بورڈ لیا جا رہا ہے. جو بھی معاہدے کی بابت نئی پیش رفت آئے گی, حتمی معاہدہ جب بھی جاری ہوگا کوشش کریں گے کہ وہ آپ کو سب سے پہلے جو ہے وہ آگاہ کیا جائے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.